الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئیں اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بطور تحفہ اور انعام کے دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مہینے کو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں، مجاہدہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا احترام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا احترام کیسے کریں، اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے. اور جو اس مقصد میں کامیاب ہو جائے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے، اور جو اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے، رمضان کا مہینہ غفلت میں گزار دے، تو اللہ اور رسول کی نظر میں اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کے مقصد کو حاصل نہ کر سکے. اس مبارک مہینے میں بہت سے اعمال ہیں جن میں دو عمل بطور خاص، ایک تو روزے کا عمل کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک ہمیں روزہ رکھنا، اور دوسرے قیام لیل کا، رات کی عبادت کا، جس میں تراویح بھی داخل ہے اور تہجد بھی داخل. یہ عمل بطور خاص، یہ دو عمل اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں رکھے. اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل ایمان اور احتساب کے ساتھ کر لے، روزہ رکھ لے ایمان و احتساب کے ساتھ، رات کی عبادت یعنی تراویح اور تہجد ادا کر لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کی پچھلی زندگیوں میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے گا، اور آگے بھی گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دے گا اللہ. روزہ سب سے بڑا عمل ہے اس کا، اس مبارک مہینے کا سب سے مبارک عمل اور سب سے بڑا عمل جو اللہ نے دیا ہے وہ روزہ. ہر عبادت کا اپنا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان تمام عبادتوں کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے وہ عبادتیں دی گئی، اور ہر عبادت میں انسان کے کسی نہ کسی فطری جذبے کا اظہار ہوتا ہے. مثلا نماز سے انسان کے خوف کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تبھی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کبھی جھک رہا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے.
کبھی ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مظاہرہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ رحم دلی اور ہمدردی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اللہ کے کنبے کے ساتھ اسے ہمدردی ہے، اسی وجہ سے مال سے بے انتہا محبت کے باوجود پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو زکوٰۃ سے رحم دلی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہمدردی اور مہربانی کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر ہمدردی کی صفت ہے، مہربانی کی صفت۔ حج سے جو ہے تسلیم و رضا کی صفت ظاہر ہوتی کہ یہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکائے ہوئے، اللہ کے ہر حکم پر، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، کبھی مینا جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی بیت اللہ خانہ کعبہ سے چمٹ رہا ہے، کبھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس نے اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی۔ روزہ جو ہے اس سے اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ سے محبت، تبھی اس کی محبت میں اپنے بھوک پیاس اور تمام خواہشات کو دبا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو، جو انسانی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، ان ضرورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے صرف اللہ کی محبت میں یہ بندہ جو ہے سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ تو روزے سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو محبت نہ ہو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے روزہ وہی رکھتا ہے، کیونکہ روزہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو دکھائی دے۔ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں جو دکھتا ہے۔ نماز میں انسان رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قومہ اور جلسہ کرتا ہے، یہ سب جو ہے دکھتا ہے عمل۔ زکوٰۃ میں انسان کسی کو جو ہے کچھ رقم دیتا ہے، کچھ مال دیتا ہے، کوئی چیز اس حوالے کرتا ہے، تو یہ دکھنے والا عمل۔ حج میں تو بہت سے اعمال ہیں، احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، خانہ کعبہ کے چکر لگاتا ہے، یہ سب اعمال دکھنے والے ہیں۔ لیکن روزے میں کوئی ایسا عمل نہیں جو دکھے۔ روزہ کسی کام کے کرنے کا نام نہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا۔ روزہ تو نہ کرنے کا نام ہے۔ ہمیں کھانا نہیں ہے، ہمیں پانی نہیں پینا، کوئی بھی چیز نہیں پینا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرنا ہے، تو روزہ نہ کرنے کا نام ہے۔ کسی عمل کے نہ کرنا وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، کرنا تو دکھائی دیتا ہے۔ کھانا دکھائی دے گا، لیکن کھانا نہ کھانا کہاں سے دکھائی دے گا جب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پانی پینا تو دکھائی دے سکتا ہے، لیکن پانی نہ پینا دکھائی نہیں دے گا۔ تو روزہ کوئی ایسا عمل نہیں جو دکھائی دے، یہ صرف اللہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ بندہ اپنے رب کو ایک جو ہے غائبانہ ایک ایسا تحفہ پیش کر رہا ہے جو کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو یہ صرف وہی رکھ سکتا ہے روزہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی قدر ہو۔ کون دیکھ رہا ہے اس مجمع میں کون روزے دار ہے، کون روزے دار نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ روزہ کوئی ایسا عمل نہیں جو دکھائی دے۔ اس بڑے مجمع میں کون روزے دار ہے، بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے نہ روزے دار ہو، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کون روزے دار ہے، کون روزے دار۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی روزہ وہی رکھے گا، اللہ کے حکم کی عظمت ہوگی روزہ وہی رکھے گا۔ اس لیے روزہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف من 70 إلى 700، کہ آدمی کا ہر عمل اس کا اجر و ثواب 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن روزہ فرمایا روزہ نہیں، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے اجر و ثواب کی کوئی لمٹ مقرر نہیں اللہ کی طرف سے کہ اس پر 70 نیکی ملے گی یا 700 نیکی ملے گی، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ جس چیز کا بدلہ خود دے اس کی کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو شمار کر لیں۔
تو یہ روزہ خالص اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خالص میری محبت میں میری خاطر بھوک کی اور پیاس کی شدتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، اس لیے میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اور بعض روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی۔ تو روزہ بہت بڑا عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ ہر صاحب ایمان کو اس روزے کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے اس حکم کے احترام کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے دن میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو رمضان کی رات میں ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، اس کے بھی سابقہ پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دو شرطیں لگائیں، ایمان اور احتساب۔ ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی، جب اس شرط کے ساتھ وہ عمل کیا جائے، وہ شرط پوری کی جائے، تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعدہ پورا ہوگا۔ تو روزے پر پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے، روزے پر اس کے مطلوبہ ثمرات اور فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطیں ذکر فرمائی۔ ایک شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے احتساب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے پر جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس اجر و ثواب کا ہمیں مکمل یقین ہو۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے پر بہت سے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، ہم اس یقین کے ساتھ روزہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ تو اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین ہو۔ ہر عمل کے اندر نماز پڑھیں تو نماز پر اللہ کی طرف سے جس اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس پر مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں یہ اجر و ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کسی محتاج یا ضرورت مند کی مدد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں ان وعدوں کا یقین ہو۔ جو بھی عمل کریں اس عمل پر اللہ کی طرف سے جس اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس وعدے پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ تو روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے وعدے، اسی حدیث میں وعدہ ہے کہ اس کے سابقہ گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے، اللہ اس کو اپنی طرف سے اجر اور جزا عطا فرمائیں گے جس کی کوئی لمٹ اور کوئی حساب اور شمار نہیں۔ ہمیں اس وعدے پر اللہ کے یقین ہونا چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ یقین کے ساتھ، اور دوسری شرط ہے اس احتساب۔ احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ استحضار ہو، یہ دھیان رہے ہر لمحہ کہ ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں یہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمارے رب نے روزے کے جو ثمرات اور جو فوائد بتائے ہیں ان ثمرات اور فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، گناہوں کی عادت کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ ہر وقت دھیان رہے۔ جب ہر وقت یہ دھیان رہے گا کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے مالک کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اور روزے کی جو مقصد اللہ نے بتایا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جب یہ نیت ہر وقت مستحضر اور دھیان میں رہے گی تو پھر انسان ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ جب وہ ہر وقت اسے یہ دھیان رہے گا کہ ہم بھوک اور پیاس کو اور اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، تو پھر اللہ کے ناراضگی والا کوئی عمل وہ نہیں کرے گا۔ نہ اس کے زبان کبھی بہکے گی، نہ اس کی نگاہیں بہکے گی، نہ اس کے کان بہکیں گے، نہ اس کے ہاتھ اور پیر بہکیں گے، سب کنٹرول میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا۔ جس بندے کے پیش نظر یہ ہو کہ اسے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیسے کرے گا؟ پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ غیبت نہیں کر سکتا ہے، چغل خوری نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے،
کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اسے معلوم ہے کہ ان اعمال سے میرا رب خود ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جو میرا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا، وہ مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف جو ہے سرسری طور پر نہیں کہ بھوکا پیاسا رہ لیا، بلکہ ہر وقت یہ نیت مستحضر رہے، دھیان میں رہے کہ کس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، گناہوں کی عادت چھوڑنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تقوی جیسے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ جب وہ یہ مقصد ہر وقت اس کے دھیان میں رہے گا، یہ نیت اس کی ہر وقت مستحضر رہے گی، پھر وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ جب ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا تو اس کا روزہ ہوگا، کیونکہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ صرف جو ہے کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو اپنے بدن کے ہر حصے کو، اپنے بدن کے ہر عضو کو گناہ سے بچانے کا نام ہے۔ زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، لگائی بجھائی سے، ادھر کی ادھر کرنے سے زبان کو بچانا، گالم گلوچ سے، بد کلامی سے، گالیاں دینے، ان سب چیزوں سے زبان کو بچانا، کان کو میوزک سے، گانے باجے سے، غلط قسم کی آوازوں سے بچانا، اپنی آنکھوں کو خیانت سے بچانا، کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنے سے بچنا، اپنے دل و دماغ کو غلط قسم کے تصورات اور خیالات سے بچانا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو ظلم اور زیادتی سے بچانا، ہر چیز سے بچانا، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہ سے بچا لینے کا نام روزہ ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ بھوکا اور پیاسا تو صرف ایک ریاضت کے لیے، ایک مجاہدے کے لیے، ایک مشق کے لیے اللہ نے یہ دیا ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کر کے اس کی عادت ڈالو کہ کیسے گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آگے بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ تو ایمان کا مطلب کہ اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ ہم ہر عمل کرتے تو ہیں، بہت سے اعمال، لیکن اس عمل پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اس کا یقین نہیں ہوتا، اور یقین ہوتا ہے تو استحضار نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا۔ تو ایمان اور احتساب کا مطلب کہ یہ دونوں چیزیں ہوں، اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہو اور ان وعدوں کا استحضار بھی ہو، دھیان بھی ہو ہر وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے پر یہ وعدہ کیا ہے، روزہ رکھیں گے تو رب راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کا محبوب عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل یہ، روزہ رکھیں گے تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، ہم متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اللہ اور رسول کے حکم کا احترام کرنے والا بنیں گے۔ یہ ہر وقت دھیان میں رہے۔ جب یہ ہر وقت دھیان میں رہے گا تو بندہ اس کی برکت سے ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور صرف روزے ہی پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بہت سی عبادات پر سنائی۔ جنازے میں شرکت کرنے پر بھی بخاری میں روایت ہے کہ جو جنازے میں شرکت کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے لیے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتساب، جنازے میں شرکت کرنے پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے اس وعدے پر یقین ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ میں شرکت کرے اور تدفین میں، دونوں میں شرکت کرے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو صرف نماز جنازہ میں شرکت کر کے آ جائے اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ قیرات ایک مقدار ہے، بہت بڑی مقدار میں ثواب ملتا ہے، ہمیں اس کا یقین ہو اور جنازے میں شرکت اسی استحضار کے ساتھ کریں، اسی دھیان کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ کی طرف سے، یہ چونکہ حق ہے ایک مسلمان کا اور اللہ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس لیے شرکت کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ ہمیں یہ دھیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جنازے میں شرکت کرنے والوں میں سے، بڑے مجمع میں سے کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم کیوں آئے ہو، تو وہ رشتہ داری کا حوالہ دے گا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے آ گئے ہیں، یا پڑوسی ہونے کا حوالہ دے گا کہ ہمارے پڑوسی تھے اس لیے ہم ان کے جنازے میں آ گئے، یا دوستی کا حوالہ دے گا کہ ہمارے دوست تھے، تعلقات تھے ہمارے اس لیے ہم جنازے میں آ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا حق بتایا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اس مقصد کے لیے آئے، ہم 2 قیرات ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا مقصد ہے، کیونکہ ہمیں وہ دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور احتساب یعنی اللہ کے وعدے پر یقین کے ساتھ اور اس یقین کے استحضار، اس یقین کو ہر وقت دھیان میں رکھ کر کے روزہ رکھے، اس کے لیے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔
اسی طرح جو رمضان کی رات میں عبادت کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، رات کا قیام کرے، رات کی عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے اس رات کی عبادت پر جو وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ان وعدوں کو ہر وقت دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدے ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس دھیان کے ساتھ کرے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں کوئی وضاحت نہیں کہ چھوٹے یا بڑے گناہ، ہر قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبے کی بھی توفیق فرمائیں گے، اس کو حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق دے دیں گے۔ توبہ کر لے گا بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، حقوق ادا کر دے گا حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ ایمان و احتساب کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یعنی معاف کرنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ گناہ تو صرف اسی عمل کے ذریعے معاف ہو جائے گا، اور کچھ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے توبے کی توفیق مل جائے گی، اس سے معاف ہو جائیں گے۔ اور کچھ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق مل جائے گی اللہ کی طرف سے اسے، تو وہ حقوق معاف ہو جائیں گے۔ حقوق اللہ تبارک ضابطہ یہی ہے کہ چھوٹے اور صغیرہ گناہ تو عمل کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ جن پر اللہ نے سخت قسم کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جن پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، جن میں سے ایک گناہ بھی انسان کو جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے، ان گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبے کے معاف نہیں ہو۔ اور جو گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کا جو ہے مال ضبط کر لیا ہے، کسی کا کچھ جو ہے پیمنٹ روک لیا ہے، تو وہ گناہ معاف ہوں گے حقوق کی ادائیگی سے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو علماء نے اس کا مطلب لکھا کہ چھوٹے گناہ تو خالی اس عمل کی برکت سے معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہوں کے لیے اللہ اسے توبے کی توفیق دے دے گا، توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس کی ادائیگی کی اللہ اسے توفیق دے دے گا تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو ایمان و احتساب وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ سب چیزوں کی توفیق مل جاتی۔ اگر اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین پیدا ہو جائے اور اس یقین کا استحضار بھی ہو، ہر وقت دھیان میں رہے کہ ہمیں یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو حاصل کرنا، یہ دھیان رہے تو اسے ہر چیز کی توفیق مل جاتی۔ تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو رمضان کے روزے شروع ہو چکے ہیں، ہم ان روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں، اللہ کی طرف سے روزے پر جو وعدے کیے گئے ہیں اس کا یقین ہو، ہمیں پختہ یقین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ روزہ رکھو گے تو ہم تمہیں بے حساب اجر دیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ روزہ رکھو گے تو تمہیں یہ ثمرات حاصل ہوں گے، یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہ نتائج حاصل ہوں گے، ہمیں اس کا پورا یقین ہو۔ اور اس یقین کے ساتھ ساتھ ہمیں استحضار، ہر لمحہ یہ دھیان رہے کہ ہم کس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس دھیان کے ساتھ روزہ رکھ، انہیں کی صرف ایک رسم ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے ان اعمال کو دیکھ کر کہ ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، لیکن ہم نے عبادت کو بھی اپنی عادت بنا لیا ہے، بس ہے نا۔ اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کی جو عبادتیں ہمیں دی ہیں یہ صرف اس مقصد کے لیے دیا ہے کہ ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، جو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، بندگی کی عادت ڈلوانے کے لیے اللہ نے روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج عبادتیں دی تاکہ ہم بندگی کے عادی ہو جائیں، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت کرنے لگے۔ لیکن ہم نے الٹا کر لیا، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنائیں، بندگی کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے بجائے ہم نے جو عبادتیں دی ان کو بھی رسم بنا لیا، صرف ایک عادت بنا لی کہ عادت پڑی ہے روزہ رکھنے کی، رکھ لیا، کوئی مقصد نہیں، ویسے روزہ رکھے ہوئے۔ نہ یہ یقین ہے اللہ کے وعدوں کا کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں روزے پر ہمیں وہ وعدے حاصل ہوں گے، اور نہ اس یقین کا استحضار ہے کہ بھی دھیان بھی نہیں آتا کہ کس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں، کچھ مطلب نہیں، بس ایک عادت بن گئی ہے، آ کر نماز پڑھ لیتے۔
زکوٰۃ ایک جو ہے عادت بن گئی، ایک رسم بن گئی، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، ان کے مقصد جو ہے اس کی روح جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ نے تو یہ عبادتیں اس لیے دی تھی تاکہ ہم اپنی پوری زندگی کے ہر عمل کو عبادت کے سانچے میں ڈالیں، بندگی کے جو ہے آئینے میں ڈھال کر کے اس کو پیش کریں اللہ کے سامنے. ہم نے انہی اعمال کو بھی صرف عادت بنا لیا. جو اعمال بندگی کے لیے دیے گئے تھے، عبادت کے لیے دیے گئے تھے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو اعمال دیے گئے تھے، بندے کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے جو اعمال دیے گئے تھے، وہ اعمال بھی ہمارے ایک روٹین کا عمل بن گیا ہے، ایک عادت بن گئی ہے. جس طریقے سے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں ایسے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. نماز میں آتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے کبھی یہ دھیان بھی نہیں آتا کہ کیا مقصد ہے اس کا. تو یہ جب مقصد پیش نظر نہ ہو تو پھر اس عمل میں کوئی روح نہیں آتی، جان نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے روزے کو جاندار بناؤ، ایمان اور احتساب کی صفت اس کے اندر پیدا کر کے، اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کر کے، اور اس یقین کو ہر وقت دھیان میں رکھ کر کے کہ کس مقصد کے لیے روزہ رکھ. جب دھیان میں رہے گا پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. دھیان میں نہیں رہتا اس لیے ہم دھڑلے سے روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلخوری بھی کر رہے ہیں، کاروبار میں لین دین میں کٹوتی بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس مقصد کا استحضار نہیں، دھیان نہیں ہے کس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. جس آدمی کے پیش نظر یہ ہو کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اپنے مالک کی رضا کے لیے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، وہ ناراض کرنے والے اعمال کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ غیبت کیسے کر سکتا ہے؟ کسی سے حسد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ناپ تول میں کمی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ عمل اتنا بدترین عمل ہے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے گا، ناخوش ہو جائے گا، اور میرے مقصد اللہ کو خوش کرنا. وہ جب جس کے مقصد یہ ہو کہ ہم متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے صاف ہو جائیں، ہمارا دل گندگیوں سے پاک ہو جائے، اس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. پھر وہ گندے عمل کیسے کرے گا؟ پھر وہ غیبت کر کے، چغلخوری کر کے، حسد کر کے، بغض و عداوت کر کے وہ کیسے اپنے دل کو گندا کر سکتا ہے؟ تو دھیان ہو، مقصدیت ہمارے سامنے ہو کہ کس مقصد کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے. اس کو احتساب کہا جاتا ہے. جب ایمان اور احتساب کسی بھی عمل کے اندر آ جائے تو وہ عمل جاندار بن جاتا ہے. نماز میں ہم نماز پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اس کا یقین کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اس مقصد کو خود جو ہے پیش نظر رکھیں، ہر وقت دھیان میں رکھیں. نماز اللہ نے دی ہے اپنی بندگی کے مظاہرے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے. نماز سے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو ہم نماز پڑھیں تو یہ دھیان رہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تب وہ نماز جاندار ہو جائے گی. تو ہم اپنی عبادتوں کے اندر جان پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ کہ صرف رسمی طور پر یہ عبادت نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا اور صرف بھوکے پیاسے رہ لیے، اپنی خواہشات کو دبا لیا، سمجھا روزہ ہو گیا. نہیں، روح پیدا کرو اس کے اندر. جان جب پیدا کرو گے تب روزے کے وہ مطلوبہ ثمرات اور وہ فوائد اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وہ اجر و ثواب سب حاصل ہوں گے، اور پھر تمہاری زندگیوں کے اندر ایک ایسی روح پیدا ہوگی، ایک ایسی لذت پیدا ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے دن میں ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے اس کے استحضار اور دھیان کے ساتھ روزہ رکھے اور رمضان کی رات میں عبادت کرے اسی تصور کے ساتھ، اسی دھیان کے ساتھ، تو اللہ اس کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں وہ سب گناہ معاف کر دیں گے. صغائر تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے معاف کر دیں گے، بڑے جو گناہ ہیں کبائر ان کے لیے اللہ اسے توبے کی توفیق عطا کر دیں گے، اور جو حقوق العباد ہیں اس کی ادائیگی کی فکر اللہ اس کے اندر پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور پھر اس کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا، پاک اور صاف ہو جائے گا. پھر وہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. پھر وہ اپنے دل پر کسی گناہ کا دھبا لگنا برداشت نہیں کرے گا. اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کو یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ میرا دل جو گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہوا ہے روزے کی برکت سے، اب اس کے اندر ہم کسی گناہ کا دھبا نہیں لگنے دیں گے، کسی گناہ کا جو ہے سیاہ نقطہ نہیں لگنے دیں گے، ہم اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں گے. تو روزہ بڑا محبوب عمل ہے اللہ کا،
اور اس کے بڑے دور رس نتائج اور ثمرات ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں جو انسان کی ظاہری، باطنی، مادی اور روحانی ہر طرح کی جو ہے زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم روزے کو بڑے احتیاط کے ساتھ، ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا جو ہمارا مشغلہ بن گیا، ان مشغلوں کو ترک کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ روزے میں جھجلاہٹ میں کسی کو جو ہے سخت جملہ نہ کہیں، گالم گلوچ نہ کریں، کسی طرح کی بھی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ کی ناراض کرنے والا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناخوش کرنے والا عمل ہو، ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو آپ اس سے کہتے بھائی میرا روزہ ہے، میں اپنے روزے کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی ہے، میں اس عمل کے جو نتائج اور ثمرات ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے اپنے روزے کو برباد نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی گالی دے تمہیں، کوئی بدکلامی کرے، کوئی تمہارے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرے، تو اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سب کام رمضان میں لوگوں کو بھوک اور پیاس کی شدت میں اور زیادہ غصہ آتا ہے، اس غصے کو بھی برداشت کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ اللہ ہمیں پورے احتیاط کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے اور رات کی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم فصل وبارك وسلم على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اکرم الاکرمین، اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں، جان بوجھ کر انجانے میں، جس حال میں بھی ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہوں، کریم آقا اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو بہت
پسند ہے۔ اے مالک ہم گنہگار ہیں، تیرے پاک گھر میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے، ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک کر دیجیے۔ اے اللہ ہم کہنے کو تیرے بندے ہیں، لیکن اے مالک ہم بہت گندے ہیں، ہمارا ظاہر اور باطن گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ اے اللہ گناہ کی ناپاکیوں اور گندگیوں سے ہم ہر وقت آلودہ رہتے ہیں۔ اے مالک ہماری ان گندگیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہ کے ایک ایک دھبے کو ہمارے قلب سے مٹا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت جری ہو گئے ہیں، بہت نڈر ہو گئے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، تیرا خوف اور تیرا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں محسوس ہوتا۔ اے مالک اپنے دلوں میں ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دیجیے، تقوی پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان کے جو مبارک دن آئے ہیں، اے مولا کریم ہمارے سب کے حق میں ان دنوں کو تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے حالات کو بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، ہر ایک کو فکر پیدا فرما دیجیے، اپنی اصلاح کی، اپنے حالات کو بدلنے کی فکر عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمیں کامل اور مکمل ایمان عطا فرما دیجیے، پختہ یقین عطا فرما دیجیے، اپنی ذات و صفات کا یقین عطا فرما دیجیے، اپنے وعدوں اور فیصلوں کا یقین عطا فرما دیجیے، آخرت کا اور آخرت کے اجر و ثواب کا یقین عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمیں کامل اور مکمل مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل قرآنی ہدایات اور نبوی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی فکر عطا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مالک ہم سے مانگنا نہیں آتا، آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دینی، دنیاوی، مادی اور روحانی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں مقدمات سے رہائی اور چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ اے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو فرمانبردار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر والدین کو اپنے اولاد کی دینی اور ایمانی تربیت کی فکر عطا فرما دیجیے۔ مالک جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مصائب کے شکار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما دیجیے، عنایت اور توجہ فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمارے احوال کو بدل دیجیے، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے، اپنا عبادت گزار اور اطاعت شعار بندہ بنا لیجیے۔ اے مولا کریم ہم سے مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، آپ اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرما دیجیے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی رحمتوں کی بہار چل رہی ہے، رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ ہم ناقدرے ہیں، ہمارے اندر ان رحمتوں کی قدر پیدا فرما دیجیے، آپ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مالک تیرے حبیب رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی ہیں اے اللہ وہ خیر اور بھلائیاں ہمارے حق میں بھی مقدر فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہنا مقدر ہے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ، شریعت و سنت پر ثابت قدمی کے ساتھ، دینی غیرت و حمیت اور ایمانی جرأت کے ساتھ، وفاداری اور وفا شعاری کے جذبے کے ساتھ اے اللہ زندہ رکھیے۔ اور اے کریم آقا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سب کا خاتمہ کامل اور مکمل ایمان پر فرمائیے،
موت کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم